جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، کیا حال ہیں حضرت؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں آپ؟ مزاج گرامی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میں آج پہلا ایک سوال جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھاؤں گا کہ نماز کے اندر جو صورتوں میں مختصر صورتیں، پہلے چھوٹی صورت پڑھ لی، اس کے بعد جو بڑی صورت کوئی آ جاتی ہے، تو عموماً یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ بڑی صورت وہ نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس کا بھی کوئی معیار ہے کتنی بڑی صورت ہوگی؟ ورنہ پورے کلمات یا پوری آیات، بعد کا تو اس کے بعد والی صورت میں ایک دو آیتوں کا فرق ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض کے اندر خاص طور پر 2 رکعتوں کے اندر جب آپ نماز میں سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، تو اب سب سے پہلی بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کی قراءت ترتیب کے مطابق ہو۔ یعنی قرآن کریم میں الف لام میم سے لے کے سورۃ والناس تک جو صورتیں ہیں، تو اس ترتیب کے مطابق یوں ہو کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف ہی جو ہے وہ آ رہے ہوں۔ یوں نہ ہو کہ آپ پہلے جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور دوسری رکعت کے اندر آپ جو ہے وہ اس سے اوپر والی سورت جیسے قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، تو اس کو الٹا قرآن پڑھنا معکوس قرات جو ہے وہ کہلاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ فرائض کے اندر، نوافل کے اندر بھی علماء نے یہی ارشاد فرمایا، البتہ نوافل کے اندر ہر شفع کا حکم جدا ہے۔ شفع سے مراد 2 رکعت ایک شفع قرار پاتی ہے، تو اس کا حکم جدا ہے۔ یہی حکم سنن و نوافل کا بھی ہے۔ اب قرات کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے سورت کی، تو اب ایک یہ ہے کہ ایک کے بعد والی آپ نے فوراً بعد والی پڑھ لی، یا درمیان میں کوئی ایک چھوڑ کر پھر آپ نے جو ہے وہ بعد والی پڑھی۔ تو 2 صورتوں کے درمیان ایک چھوٹی صورت چھوڑنا یہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی بڑی صورت چھوڑ دی تو وہ چھوڑی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے 2 چھوٹی صورتیں چھوڑ دیں تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن ایک چھوٹی صورت چھوڑنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے سورہ تبت یدا پڑھی اور سورہ اخلاص چھوڑ کر سورہ فلق پڑھ لی، تو اس کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ اخلاص اور سورہ فلق دونوں چھوڑ دیں اور سورہ ناس پڑھ لی تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے جو ہے وہ سورہ والتین پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق چھوڑ دی اور پھر انا انزلنا پڑھی، تو اس کی اجازت ہے کہ درمیان میں ایک بڑی صورت جو ہے وہ آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جو ہے وہ حکم ہے۔ تو اگر کسی نے ایسا کر لیا، یعنی اولاً تو یہ کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اب اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ زبان پر اس کی وہ صورت کی ابتدا اور آغاز ہو گیا جو اگلی صورت ہے اور درمیان میں ایک صورت چھوٹ رہی ہے، جب آغاز ہو گیا تو اب دوبارہ پلٹ کر اسے چھوڑ کر جو چھوٹی ہوئی صورت ہے اسے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جب آغاز ہو گیا تو اب اسی کو پڑھے۔ ہاں، قصداً ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر بے خیالی میں یا جو ہے وہ بھول کر جو ہے وہ اگلی صورت تلاوت ہو گئی اور درمیان میں کوئی چھوٹی چھوٹ گئی، تو اس صورت کے اندر کراہت بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یہ سوال میں مزید انہوں نے یہ کہا کہ بالفعل سورہ قریش کسی نے پڑھی، لإیلاف قریش، اب اس کے بعد سورہ ماعون ہے، اور ان کا دونوں کا آپس میں دیکھیں تو کچھ اضافہ ہے۔ ماعون سورت بڑی ہے
تو یہ والا بھی اس میں ممنوع میں رہے گا، اس کو چھوڑ کر اب آگے انا تینا پڑھنی ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے درمیان میں سورت چھوڑنا، ہاں، دوسرا یہ کہ بڑی سورت، جی ایک یہ ہے کہ پہلی رکعت کے مقابلے میں دوسری رکعت کی قرات کو طویل کرنا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلی رکعت کی قرات طویل ہو اور دوسری کی جو ہے وہ چھوٹی ہو، مختصر ہو۔ لیکن اب اگر اس کے برعکس کیا، جو دوسری رکعت ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ ایک دو آیات کے ذریعے سے جو ہے وہ زیادہ اس کی تلاوت بن رہی ہے، تو اس میں حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں کافی زیادہ بڑی ہے کہ بالکل جو ہے وہ بڑی دیکھنے میں سننے میں شمار ہو رہی ہے اور کافی زیادہ فرق ہے، تو پھر وہ فرق شمار کیا جائے گا اور وہ اسی میں ممانعت میں آئے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ ان چیزوں کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اور یہ صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے بھی بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ برعکس ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے جو صورت پڑھی اور اگلی رکعتوں میں اس کے پیچھے صورت وہ پڑھ لی۔ اچھا، آپ نے مثال دی سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کی، تو ان دونوں کے اندر سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کے اندر جو ہے نا وہ بیچ میں دو صورتیں چھوڑ کر پھر اوپر جا کر پڑھیے، تو اب دوسری رکعت میں بھلے کتنی صورتیں چھوٹ جائے پھر بھی اجازت نہیں اس کی۔ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی تو دوسری رکعت کے اندر اب سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں، تو یہ ترتیب چینج ہو جائے گی، یہ ترتیب چینج ہو جائے گی، کہ یہ الٹا پڑھنا جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں۔ کچھ تجارتی حوالے سے آج کل جب آدمی تجارت کے حوالے سے کچھ خرید و فروخت کے سلسلے میں جاتا ہے تو بعض اوقات سامنے سے دکاندار اس کے لیے یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز مجھے اتنے کی ہی ملی ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی بھی قیمت کو اس کو واضح کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں طرح طرح کے جھوٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ واضح دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے کی نہیں ہوتی چیز، اور اس نے اس کو یہ کہہ کر بیچ دی ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا کہیں گے؟ اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی کوئی اختیار والی صورت ہوگی؟ لیکن خرید و فروخت کی اگر ہم بات کریں تو خرید و فروخت کے اندر جو بائے ہے، سیلر ہے، اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی قیمت خرید جو ہے وہ سامنے کسٹمر کو بیان کرے، اس کی مرضی ہے، اس نے جتنے کی بھی چیز جو ہے وہ خریدی ہے وہ آگے اپنا جو بھی چاہے جائز نفع رکھ کر وہ بیچ دے، جبکہ اس نفع کے اندر کوئی لمیٹیشن قانونی اعتبار سے جو ہے وہ نہ ہو، اس میں کوئی شرعی اعتبار سے وہ گناہگار نہیں ہوگا، جبکہ وہ دھوکہ نہ دے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں مارکیٹ کے اندر ہی یہ چیز اتنے کی ہے، حالانکہ وہ مارکیٹ میں اتنے کی جو ہے وہ نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس وجہ سے وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھے اتنے میں نے خریدی ہے اور میں اس میں اتنا نفع رکھ کر آپ کو بیچ رہا ہوں، تو یہ ایک خاص خرید و فروخت کہلاتی ہے، جو فقہ کی اصطلاح کے اندر بے مرابحہ کہلاتی ہے، کہ گویا کہ آپ اس خرید و فروخت میں اپنا نفع ظاہر کرتے ہیں کہ میرا نفع فقط اتنا ہے۔ تو اس میں علماء نے بیان فرمایا کہ اس کے اندر نفع میں جھوٹ بولنا، نفع میں ویسے بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، لیکن خاموشی اختیار کی تو حرج نہیں ہے، جتنا چاہے نفع لے لیں، لیکن جب آپ یہ بیان کریں گے مجھے یہ چیز اتنے میں پڑی ہے اور میں فقط اتنا نفع رکھ کر بیان کر رہا ہوں، تو اس کے اندر اگر جھوٹ بولا تو پھر یہ بے جو ہے وہ فساد کی طرف جا سکتی ہے۔ یوں ہی یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ نے خریدی کم پیسوں میں، لیکن دیگر اخراجات، ٹریولنگ ایکسپینس، گاڑی وغیرہ کا ایکسپینس، دکان کا ایکسپینس ملائیں آپ تو اس کی کاسٹ پڑتی ہے اس چیز کے اوپر۔ تو فرمایا اس صورت کے اندر یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے میں یہ چیز خریدی، بلکہ یہ کہے کہ یہ مجھے چیز اتنے میں پڑی۔ تو دیگر جو اخراجات ہے وہ اس طور پر شمار۔ اچھا، اب اس کے اندر بھی احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ تقریباً مجھے اتنے میں پڑی ہے، کیونکہ بالکل ایز اٹ از اس کے اوپر ریٹ نکالنا مشکل جو ہے وہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یوں کہنا چاہیے کہ تقریباً مجھے اتنے میں پڑی ہے اور میں اس کے اوپر اتنا نفع رکھ کر آپ کو بیچ رہا ہوں، اور یہ بات سچائی پر مبنی ہونا ضروری ہے۔ اگر اس معاملے میں جو ہے وہ جھوٹ اختیار کرتا ہے تو پھر سامنے والے پر جب یہ ظاہر ہو تو اسے اختیار ہے کہ وہ اس بے کو کینسل کر دے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کمپنیوں میں بعض اوقات نا کسی کا کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو گاہک یا سامان ڈھونڈنا ہے، اس کو وہ باقاعدہ پرچیزر ہے، اس کو مارکیٹ کے اندر وزٹ کرنا ہوتا ہے جہاں سے کمپنی کے لیے مفید اور سستا، مناسب اور اچھا مال ملے، اس کی ذمہ داری اور ڈیوٹیوں میں یہ شامل ہے۔
اب کچھ دکاندار اس کو آفر کرتے ہیں، بھئی تم ہمارا مال لگواؤ، ہم تمہیں الگ سے کمیشن بھی دیتے رہیں گے، اور یہ لوگ بھی ایسے دکانداری ڈھونڈ رہے ہوتے. اور اب تو کفیل صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف تقریباً اسی طرح کے معاملات کہ عام اگر الیکٹریشین سے لے کر اور دیگر بڑے بڑے کاموں کی طرف جائیں تو جہاں بھی جب جائیں گے دکاندار کی طرف تو وہ کچھ نہ کچھ آفریں کرتے ہیں، اور وہ ان کو کہیں گے آپ ہم سے سامان لیں تو ہم آپ کو الگ سے کمیشن دیں گے. تو یہ ملازمین جو اسی کام کے لیے بیسک ہیں، کیا کہیں گے آپ ان کا کمیشن اور اس طرح؟ جس شخص کی بھی ملازمت جس چیز کے اوپر ہے وہ اس اعتبار سے اس کام کو دیانتداری کے ساتھ کرنے کا پابند ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ تمام اس کو ادا کرنا ضروری ہے. پرچیزر یا بہت سارے وہ افراد جو کسی بھی چیز کی اپروول کے اعتبار سے ایک اہم کردار کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کی یس پہ یس ہوگی، ان کی نو پہ نو ہوگا، ٹھیک ہے، تو انہیں ان پر یہ شرعی اعتبار سے لازم ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ کمپنی یا سیٹ کے حق میں جو ہے وہ بہتر فیصلہ کریں. اچھا، کئی جگہوں کے اوپر بہتر فیصلے سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہتر فیصلہ کریں. ہو سکتا ہے کہ کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشن کے برخلاف آپ جا کر آپ کے حق میں وہ بہتر فیصلہ، آپ کو دکھ رہا ہے اس چیز میں پیسوں کی بچت ہو رہی ہے، بی کوالٹی کا مال خرید لیں سستا مل رہا ہے، لیکن کمپنی کہتی ہے نہیں بھائی مجھے تو اے کوالٹی کا چاہیے. تو ان سب چیزوں میں کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو وہ چیز پرووائڈ کریں. اچھا، اب یہاں پر کئی لوگ یہ کہتے ہوئے سنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کر رہے ہیں، سامنے جس کسٹمر کو ہم جس دکاندار سے ہم مال خرید رہے ہیں وہ بھی ہمیں مارکیٹ کے مطابق بلکہ اس سے بھی کم پیسوں میں دے رہا ہے، اور وہ مال بھی جو ہے وہ مطلوبہ معیار کے مطابق دے رہا ہے. اب اس کے بعد وہ کمیشن ہمیں دے رہا ہے، تو یہ کمیشن لینا جائز نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، اور ہم بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ ناجائز ہے آپ کے لیے. تو اس پر ان لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر کیا حرج ہے، جبکہ مال اور سب چیزیں کوالٹی کے مطابق ہیں. آپ ڈھونڈنے آئیں گے مارکیٹ میں اس سے کم ریٹ نہیں ملے گا، اس کوالٹی کا مال نہیں ملے گا، پھر اگر میں کمیشن لے رہا ہوں تو کیا حرج ہے. در حقیقت یہاں پر کمیشن لینے کو جو ناجائز قرار دیا گیا ہے، یہ ایک دروازے کو شریعت مطہرہ نے بند کیا ہے کہ جب انسان کسی سے تحفہ لیتا ہے تو اس کا دل اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ اس کی آنکھیں اور کان جو ہیں وہ اس کے خلاف سننے سے جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کو وہاں سے اپنا مالی فائدہ نظر آ رہا ہو. تو آج تو وہ مارکیٹ سے کم میں دے رہا ہے، آج تو مطلوبہ معیار کے مطابق، لیکن کل جب وہ یہ ساری چیزیں آپ کو ہٹے گا، اس معیار سے ہٹے گا، اس پرائس سے ہٹے گا، تو آپ کو جو نفع مل رہا ہے وہ اس کے خلاف کاروائی کرنے سے آپ کے کانوں کو اور آنکھوں کو روکے گا. پھر آپ کو کوئی دوسرا اس سے کم بھی ریٹ میں اچھا مال دے رہا ہوگا، آپ نہیں لیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ نفع نہیں دے رہا، یہ نفع دے رہا ہے، میں اس نفع والے کو میں اپروول کروں. اچھا، ہو سکتا ہے پہلا ابتدا اس نے اسٹیپ اختیار اس لیے کیا ہے کہ اس کو میں اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ لے لوں. تو یہ در حقیقت یہ ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے ایسے عہدے داران کہ جن کا یہی معاملہ ہے کہ ان کو تحائف کے لین دین سے اسی لیے منع کیا گیا کہ یہ چیز ان کو اس حق و باطل کے فیصلے میں رکاوٹ ڈالنے کا سبب بن جاتا ہے. کوئی کتنا کہ جناب میں تو ایسا نہیں کرتا، لیکن شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ اس کو اس معاملے کے اندر ڈگمگا سکتا ہے. اور وہی بات ہے کہ آپ کو وہ شخص جو دے رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے، آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں دے رہا، کیونکہ آپ کی ذات کی وجہ سے دے رہا ہوتا تو جب آپ یہ کام نہیں کر رہے تو اس وقت بھی وہ دیتا. تو بلکہ وہ اسی لیے دے رہا ہے کہ یار اس بندے کی وجہ سے میرا یہ جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا، اگر وہ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ وہ سب چیزیں مکمل کرتا ہے اور پھر آپ کو اس وجہ سے دے رہا ہے کہ یار اگر میں اس کو نہیں دوں گا تو یہ میرا مال نہیں لے گا، تو اس صورت کے اندر بھی آپ گناہ گار ہیں کہ گویا کہ آپ جو ہے وہ حقدار کو اس کا حق پہنچنے تک روکنے سے رکاوٹ بن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جب تک مجھے رشوت نہیں دو گے اس وقت تک میں تمہارا یہ کام نہیں ہونے دوں گا، کمپنی کو نفع نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ مجھے رشوت جو ہے وہ نہ ملے. تو ان تمام امور کے اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے قاضی جو ہوتا ہے، قاضی کو تحائف لینے کی اجازت نہیں ہے، تحائف اور دیگر دعوتیں، اسی تحائف جو ہے وہ اس کے حق میں رشوت ہوتی ہے کہ وہ اگرچہ فیصلہ کر رہا ہے، لیکن کل کو کسی کے جانب سے جب اس نے تحفہ لیا ہوا ہے، اس کی خاص دعوتیں کھائی ہوئی ہیں، تو اب
اس کے خلاف فیصلہ کرنے کے اندر وہ غلطی کر سکتا ہے. تو یہاں بھی در حقیقت وہ شخص فیصلہ ہی کر رہا ہوتا ہے ایک سطح کے اوپر کہ یار یہ 4 کوالٹی کے مال 4 کمپنیوں کا ہیں، ان میں سے میں کس کو اپروول جو ہے وہ دوں. تو یہاں پر وہ تحائف، یہ کمیشن جو ہے وہ اس کو ان کے درمیان درست فیصلہ کرنے سے رکاوٹ بنتے ہیں، اس لیے اس کی ہرگز اجازت نہیں. ٹھیک ہے ناظرین، آپ کی کچھ کالز کی طرف، آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ناظرین پوچھنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب سے سوال جو ابھی انہوں نے سوال کیا نا کہ ترتیب چھوٹ جائے صورتوں کی، تو اس پہ سزا صاحب ضروری ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت اہم اور بر وقت سوال آپ نے پوچھا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی لیتے ہیں مزید سوال. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں کوئی بندہ اگر مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کو چندہ دے دیا جاتا ہے، مسلمان کی حیثیت سے مسلمان مانگ رہا ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کو دے، کیا وہ بال بنے گا روزہ محشر؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. اور پہلا سوال تو ترتیب کے حوالے سے ہماری کافی گفتگو رہی، اور اس میں یہ کہنے کہ اب ترتیب الٹ ہو گئی، سجدہ صاحب بھی ہوگا یا نماز ہو جائے گی، کیا فرق پڑے گا؟ سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا اور نماز بھی ہو جائے گی، نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو مکروہ تحریمی ہے یہ قراءت کا مکروہ تحریمی ہے، نماز کا مکروہ تحریمی نہیں، اس لیے نماز بھی واجب الاعادہ نہیں ہے اور سجدہ صاحب بھی لازم نہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہے مکروہ تحریمی گناہ ہے اگر قصدن ایسا کرے، بھولے سے کوئی صورت نکل جاتی ہے زبان سے، جی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ گناہ بھی نہیں ہے، کہ گناہ کا تعلق اس میں بھی جو ہے وہ اسی کے ساتھ قصدن جو ہے وہ یہ کام کرے. ٹھیک ہے. عام تلاوت میں بھی کچھ اس طرح کے احکام ہیں. عام تلاوت میں بھی اگر آدمی بیٹھا ہوا ہے، ابھی یہ صورت پڑھی ہے، پھر اس کے دن میں چلو فلاں صورت پڑھ لیں، ابھی کوئی اس کا ترتیب باقاعدہ نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے. جیسے سورہ جو ہے وہ جب فاتحہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہوتی ہے نظر و نیاز کے لیے، تو اس وقت بھی مختلف صورتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، وہاں ہر صورت کو الگ ہی پڑھنا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے، وہاں پہ ترتیب مقصود جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا، تو اس میں حرج نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال بڑا اہم، اور آج کل تقریباً ہر مسجد میں یہ سوال ہوتا ہے کہ لوگ مانگنے کے لیے سوال کرتے ہیں، اعلان کر دیں گے نماز ختم ہوگی تو بالکل ایک شور شرابہ باز، تو ایسی کسے کہیں کہ ایکسپرٹ ہو گئے اس میں، اور ان کو کوئی جھجک نہیں ہے، اور وہ اعلان کرنے میں بھی کوئی جھجکتے بھی نہیں، اور بہت زور سے وہ اعلان ایک چیختے اعلان کرتے ہیں. میں بھی چونکہ مارکیٹ کی مسجد میں ہوں، تو مارکیٹ میں مسجدوں میں یہ زیادہ معاملہ ہوتا ہے. دونوں طرح کے مسائل آتے ہیں. اچھا، کوئی ان کو روکتا ہے؟ نمازیوں میں سے کوئی کہے گا یار آپ کیوں روک رہے ہو، آپ کو کیا پتا اس کے ساتھ کیا مسئلے ہیں نا. اچھا، جو نہیں روکتا تو پھر اس پر ہی آتا ہے یار آپ لوگ روک بھی نہیں رہے ہو، آپ کو کوئی خادم کو بٹھانا چاہیے، کسی کو بٹھانا چاہیے، کوئی اس کو روکے. ایک تو یہ موضوع ہو گیا اس میں، اور دوسرا اس کی مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا. کیا کہیں؟ دیکھیں، مساجد جو ہے وہ مانگنے کے لیے یا اپنی گمشدہ چیزوں کے اعلان کے لیے نہیں ہے، عبادت کے لیے ہیں. تو اپنی ذات کے لیے مسجد میں چندہ مانگنا، اس کی اجازت ہرگز نہیں. ہاں، البتہ دینی کام کے لیے چندہ مانگنا وہ جدا بات ہے. یوں ہی امام صاحب اعلان کر دیں کہ بھئی فلاں شخص جو ہے وہ حاجت مند ہے، اس کی مدد کر دیں، تو اس میں بھی حرج نہیں. کئی لوگ اس کے اندر پیشہ ور ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ بعض واقعی حاجت مند بھی ہوں. یہاں سوال یہ نہیں ہے مسجد کے اندر چندے کا خود اس کا کھڑے ہو کے اعلان کرنے کے لیے، یا اس کو دینے سے متعلق جو منع کیا گیا کہ وہ جناب وہ حاجت مند ہے یا نہیں ہے، کیونکہ حاجت مند ہونے نہ ہونے کے حوالے سے مسجد کے باہر کا بھی یہی حکم ہے کہ جو پیشہ ور ہے اس کو دینے کی اجازت نہیں ہے. یہاں مسجد کے تقدس اور مسجد کے آداب کا معاملہ ہے کہ ادب مسجد یہ ہے کہ مسجد کے اندر یوں بلند آواز نہ کی جائے، ادب مسجد یہ ہے کہ یوں اپنی ذات کے لیے مسجد میں نہ مانگا جائے. تو یہاں اس چیز سے اسے جو ہے وہ بالکل روکنا چاہیے. ہاں، البتہ جو مسجد کا تقدس اور ادب کی ہم بات کر رہے ہیں، بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں وہ مانگ کر اگر شور شرابہ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ بسا اوقات نمازی جو ہے وہ اس کو روک کر شور شرابے کا باعث بنتے ہیں، اور جو پیچھے مسبوق نمازی ہوتے ہیں ان کی نمازوں میں بھی جو ہے وہ خلل واقع ہو رہا ہوتا ہے. تو یوں نمازی سب مل کر اس کے اوپر نہ چڑھ دوڑیں. زیادہ سے زیادہ امام یا مؤذن میں سے کوئی جو ہے وہ اعلان کر دیں کہ آپ
جو ہے وہ مسجد کے اندر نہ مانگے کہ مسجد کے اندر مانگنے کی اجازت نہیں. ہاں کوئی واقعی حاجت مند ہے اور پہلے آ کے امام کو جو ہے وہ کہہ دیتا ہے اور امام صاحب اس کے لیے اعلان کر دیں تو جدا بات ہے. بہرحال جو مسجد کا سائل ہے اس کو دینے سے علماء منع فرماتے ہیں کہ مسجد کے سائل کو نہ دیا جائے، کہ اس نے مسجد میں مانگ کر یہ انداز جو ہے وہ درست اختیار نہیں کیا. جب اس کو اس چیز سے لوگ روکیں گے، اس کو دینے سے روکیں گے، تو لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ یار مسجد میں اعلان کرنے سے اب ملتا کچھ نہیں ہے، تو خود ہی لوگ جو ہے وہ مسجد سے اس معاملے کے اعتبار سے دور ہو جائیں گے کہ جب یہ اس پلیٹ فارم کے اوپر ملنا ہی نہیں ہے تو پھر یہاں کے اعلان ہم کیوں جو ہے وہ کریں. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ بہت ساری، جیسے پیشہ ور کو دینے سے بھی اسی لیے منع کیا گیا کہ جب لوگ اسے نہیں دیں گے تو وہ اپنے اس پیشے سے ہاتھ کھینچ لے گا اور وہ کسی روزگار کی طرف جو ہے وہ بڑھے گا. تو اس لیے کئی جگہوں کے اوپر گناہوں سے روکنے کے اندر معاشرے کا کردار ہوتا ہے کہ معاشرہ اس کے اندر جیسا ٹریٹ کرتا ہے ان لوگوں کو ویسا ان کے جو ہے وہ عادتیں بن جاتی، عادتیں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. مطلب ہمارے معاشرے میں یہی تو کفیل صاحب مسئلہ ہے. کہا کہ کچھ نے ایک تجربہ کیا کہ 2 بچے لیے، ایک کو چوراہے پر کھڑا کر دیا کہ تم نے بھیک مانگنی، اور دوسرے کو کہا تم نے ٹائر والے کے پاس جا کے محنت کرنی ہے. شام کو دونوں فارغ ہوئے تو اس کے پاس 1000 روپے ہے جو چوراہے پہ بھیک مانگنے لگے، اور جو محنت کرنے والا اس کے پاس 200 روپے ہیں. اب اس کو 200 روپے یا 150 روپے دیہڑی ملی اور اس کو 1000 روپے. تو یہ ایک جگہ نہیں، کئی تجربات کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا معاشرے میں ہی بسا اوقات اس طرف رجحان زیادہ ہے، اور وہ 1000 آدمی ملیں گے تو اس میں چلو 100 بھی دیں گے، 900 مائنس بھی کر دیں تو پھر بھی ایسے افراد جو پیشہ اختیار کر لیتے ہیں ان کی ایک ہمت بڑھتی ہے. ہاں بھی ٹھیک ہے، اگر اتنے منع کر رہے ہیں اتنے، ایسا بھی ہوتا ہے. ایک مسجد میں ایک نماز میں اگر بڑی مسجدیں ہیں 600 نمازی ہیں 500 نمازی ہیں، تو اگر وہاں پہ 20-50 بھی کر کے چلے جاتے ہیں تو آپ خود سوچیں کئی مرتبہ. اچھا کئی مرتبہ ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ نوجوان ہوتا ہے، کام نہیں ہے، یہ وہ نا مسجد میں بعض کا تعمیرات کا سلسلہ ہوتا ہے. میرا خود ذاتی تجربہ، میں نے 2 مرتبہ یہ کہا کہ ہم آپ کو کام دیتے ہیں، ہمارے پاس کام 6 مہینے کے لیے، آپ کو ہم کام دیتے ہیں، آپ کو دیہڑی ملے گی جو 1200 1000 روپے جس طرح بھی دیہڑی مزدور کی وہ آپ کو ملے گی، آپ کو ہم کام دیتے ہیں. وہ نظر ہی نہیں آتا. اس کے بعد آدمی بھاگ جاتا ہے کہ اس کو اصل میں کام چاہیے ہی نہیں ہوتا. ایک نماز کے اندر بھی اگر نارمل بھی لوگ کرتے ہیں تو 500-700 روپے اگر کسی کا یوں اس انداز سے بن جاتا ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑے گی کام کرنے کی. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ معاشرے میں ہم بھی دیکھیں کہ ہم کسی کو کیا آپ ہنر سکھا دیں، یہ آپ کے لیے بھی ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. بیکاری نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی مزید، ہاں مدد ضرور کریں کسی کی، اگر واقعی آپ کو ایسا اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ آدمی حقدار ہے. اسی طرح ہمارے اپنے بھی ارد گرد دکانوں پر ہمارے پاس کام کرنے والے، ان کا عام طور پر مجبوریوں میں بھی اس طرح کا کوئی خیال نہیں رکھتا، جبکہ ہمیں ان کے بارے میں ہمیں 100% پتا ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ سارا سال کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اب یہ پریشانی میں ہے، اس کی مدد کر دیں. اس کے بارے میں اتنا بہت کم لوگ سوچتے ہیں. لیکن جو اس طرح سوالات کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو دیتے رہتے ہیں. تو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے. دونوں طرف کے گفتگو ہوئی ہے. اللہ عافیت والا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرمائے. مزید کچھ کال ہے؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس میں اگر اس کو کوئی گفٹ دیتا ہے مارکیٹ میں تو وہ اس حوالے سے اس کی انٹینشن ہو جاتی ہے کہ اس کو پروفٹ ملتا ہے. یہ میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، ڈاکٹر صاحبان کو جب میڈیکل ریپس کمپنیز جو ہے نا گفٹ دیتی ہیں، وہ بھی اسی انٹینشن سے دیتی ہیں کہ یہ ہماری میڈیسن لکھے، تو اس حوالے سے کوئی کیا حکم ہے یا کیا اس حوالے سے کوئی ایکسپلینیشن؟ ماشاء اللہ کفیل صاحب گفتگو ہو رہی ہے اور ہاتھ کے ہاتھ سوال پر سوال ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی دلچسپی ہوتی ہے، اور ہر ایک کا یہ کام نہیں ہوتا، ہمت کرنے والوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ پھر وہ مزید اس کے اوپر جو سوالات قائم ہوتے ہیں تو وہ اس کو پوچھتے ہیں. کبھی نہ بھی اگر اس طرح کا موقع مل سکے اور آدمی اس سوال کے اندر یعنی وہ خود بھی مبتلا ہے، تو آپ دارالتعلیم سنت بھی رابطہ کیا کریں. یہ بھی ہمارے پاس ایک اچھا فورم کے روزانہ کی بیس پر ہم شرعی رہنمائی وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ یہ ڈاکٹروں کے حوالے سے کافی ہیں کہ وہاں پر ان کو کچھ نہ کچھ وہ دینا پڑتا ہے. میں اس کی تھوڑی سوال کی اور کیٹیگری بڑھا دیتا ہوں. اپنے اپنے حساب سے ہیں. کچھ تو ڈاکٹر یہ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ پیڈ پین چلے گا،
ٹھیک ہے, وہاں ان کی ٹیبل پہ کچھ چیزیں سجا کے رکھ دیتے ہیں, بھئی یہ چلے گا. کچھ اس کیٹیگری کے ہوتے ہیں کہ ان کو پورے آفس بنا کر دینا, ایئر کنڈیشن لگانا, بیرون ملک سفر کے ٹکٹ دینا, ان کی فیملی کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا, وہاں پہ پھر کمپنیاں ان کو یہ دیتی ہے. یہ ظاہر ہے کوئی ایک آدمی نہیں کرے گا, کمپنی پھر یہ دیتی. تو ان تحفوں میں بھی کوئی فرق پڑے گا, کوئی ہلکا تحفہ یا کوئی اس طرح کا, یہ کیا کہیں گے آپ؟ گزشتہ دنوں میری میڈیکل مجلس کے ساتھ ایک میٹنگ تھی آپ کے دل میں. نے کہا کہ مفتی صاحب 100 روپے کی دوا میں 90% ایڈورٹائزمنٹ کے ہوتے ہیں. 90 روپے 10 روپے کی دوا بن رہی ہے اور اس میں 90 روپے فقط یہ ایڈورٹائزمنٹ کے ہیں, جس کے اندر چونکہ ان کی جو میڈیکل کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے میرے خیال سے لیگل اعتبار سے نا یہ ٹی وی یا ان چیزوں کے اوپر چلانا الاؤ نہیں ہے. تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ ان ذریعوں سے ہوتی ہے, ڈائریکٹ ملاقات اور ڈائریکٹ. اب یہ جو انویسٹمنٹ, یہ جو آپ نے ڈاکٹروں کو رشوت دینا, ان کو جو ہے وہ بیرون ملک کے ٹور کروا دینا, ان کو مختلف کورسز جو ہے وہ کروا دینا, ان کے کلینکس پورے بنا کر دے دینا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. اور در حقیقت یہ سب رشوت ہی ہے. یعنی اگر یہی چیز ڈاکٹر جب کسی پلمبر سے جا کے کام اپنے گھر کا کرواتا ہے اور پلمبر کو اس کا دکان والا یہ کہتا ہے کہ میری دکان سے مال خریدو تو میں تمہیں کمیشن دوں گا, اور ادھر میں ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ سامان مہنگا بیچ دوں گا, تو جس طرح ڈاکٹر صاحب کو یہ چیز بری لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ یہ بری لگنی چاہیے کہ میں لوگوں کی جان سے کھیل کر, یا ایک بیمار آدمی جو کہ اپنی دوا سستی 10 روپے کی لے سکتا ہے لیکن میں اس کو 100 روپے کی لکھ کر اس بات پہ مجبور کر رہا ہوں کہ یا تو وہ 100 روپے کی لے اور مزید بیمار ہو جائے, یا وہ نہ لے اور ویسے ہی جو ہے وہ بیماری کے سبب جو ہے وہ اس دنیا سے گزر جائے. تو در حقیقت یہ دیگر پیشوں کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ ظلم اس کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے, کیونکہ پلمبرنگ یا اور اس طرح کے جو الیکٹریشین یا دیگر چیزیں ہیں, یہ کوئی چیزیں وہ نہیں ہے کہ جناب جس کے بغیر زندگی جو ہے وہ نہ ہو جائے. ٹھیک, لیکن ایک دوا تو لینی ہے, اور دوا کے اندر میں نے اعتبار ڈاکٹر پر ہی کرنا ہے. وہ اگر کہہ دے گا کہ نہیں سر یہ والی دوا نہیں, یہی والی کھانی ہے آپ کو, تو میں تو مجبور ہوں, میں تو آپ جو بولیں گے جناب میں تو وہی کھاؤں گا. اب اس کے لیے میری جیب میں پیسے ہوں نہ ہوں, میرا بچہ بلک بھی رہا ہوگا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کی دوا 10 روپے کی ملی ہے تو شاید میں لے لیتا, لیکن میں 3 دن جو ہے وہ اپنے بچے کو اس مرض میں مبتلا رکھوں گا اور کوشش کروں گا جو ڈاکٹر صاحب نے دوا لکھ کر دی ہے وہ 500 روپے کسی سے ادھار پکڑوں. وہ ادھار پکڑنے میں 3 دن لگیں گے, اس وقت تک شاید میرا بچہ نہ رہے, یا اس کو وہ بیماری لگ جائے کہ جو اس سے کہیں زیادہ آگے کی طرف بڑھ جائے. لیکن وہ صرف ایک ڈاکٹر کی لالچ جو ہے وہ اس نے مجھے اس چیز کے اندر مبتلا جو ہے وہ کر کے رکھا. تو در حقیقت یہ بہت بڑا جو ہے وہ ظلم ہے, اپنے پیشے کے ساتھ بھی ناانصافی ہے, اور ایک انسانیت کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. شرعی اعتبار سے اس کا حکم بھی یقیناً وہی ہے کہ یہ بھی رشوت ہی ہے, جو کہ ہرگز جائز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ایسے بھی ماشاءاللہ معاشرے میں طرح طرح کے لوگ ہیں, آپ نے بھی جن کے ساتھ میڈیکل والوں سے مشورہ کیے ہیں, ایسے بھی ڈاکٹر ہیں, کتنے خیرخواہ ڈاکٹر بھی ایسے ہیں, اور ڈاکٹر کے بھی اگر وہ فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ بھی بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے اور لوگوں کی دعائیں بھی لے سکتا ہے. اور حدیث پاک میں بھی یہی ارشاد فرمایا گیا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے نفع پہنچا سکتا ہے تو نفع پہنچائے. کسی کو اچھا مشورہ ہی دے دینا, اچھی رائے دے دینا, اور ڈاکٹر جو رائے دیتے ہیں, مشورہ دے دیتے ہیں, یہی تو ہے, اور کتنی اس سے خوشی داخل ہوتی ہے. کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں, ایک تشفی ہو جاتی ہے. اسی طرح طبی حوالے سے کسی ڈاکٹر سے کچھ پوچھتے ہیں, رہنمائی لیتے ہیں, تو اس سے بھی ان کو ایک قلبی سکون ملتا ہے, خوشی حاصل ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کام کرنے چاہیے. اچھا, اس میں کچھ ایسے ڈاکٹروں کا بھی ہے کہ کہتے ہیں یار جیسے عام روٹین ہے, بالکل کسی سے کوئی مشروط نہیں ہے, کچھ اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ تحفہ دیں گے تو ہم لکھ کر دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن کمپنی کو اپنی ایڈورٹائزنگ کرنی ہوتی ہے, پیڈ بنا دیتے ہیں اپنے نام سے, بنا دیا, پین بنا دیا, یہ نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. وہ کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ اس سے ڈاکٹر کو کوئی اضافی فائدہ ہو, بس یہ آپ اپنے کلینک میں رکھیں, اس سے آپ لکھتے رہیں. تو یہاں پہ اگر مشروط نہ ہو اس کو کہ آپ نے ہماری دوائی لکھنی ہے, یہ کرنا ہے, تو پھر اس طرح کی چھوٹی چیزوں کی ہر جگہ پر مشروط ہونا تو ضروری نہیں ہے. وہی بات ہے کہ جب مشروط نہ بھی ہو لیکن پتہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ان پر انویسٹ کوئی کر رہا ہے, کوئی آگے بغیر مشروط کے جو ہے وہ کلینک بنوا دے, اب اگلے دن جب وہ آئے گا سر میری کمپنی کی یہ دوائیں ہیں, تو ڈاکٹر پھر چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کو منع نہیں کر سکے گا.
ہاں تو اس کا تعلق مشروط، وہی بات ہے کہ مشروط یا تو صراحتاً ہوتا ہے یا دلالتاً ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ طور پر ہوتا ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ طور پر ہوتا ہے. البتہ بعض وہ چیزیں ہیں جو اس کے اندر شمار نہیں ہوتی، جس سے وہی بات ہے کہ جو ہے وہ وہاں پر کمپنی کا مقصد جو ہے وہ تشہیر ہی ہے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ سے چیزیں جا رہی ہیں تو بھئی وہ تشہیر ہماری کمپنی کی جو ہے وہ ہوتی چلی آئے گی. میڈیکل والوں کو پتہ چلتا چلا جائے گا کہ جناب فلاں کمپنی کی یہ جو ہے وہ دوائیں آئی ہوئی ہیں. تو اس اعتبار سے اگر ہے تو پھر وہ رشوت کے زمرے سے خارج ہو جائے. ٹھیک ہے. کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، ان پہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عاشورہ کے دن وہ قبرستان گئے، ہم نے کئیوں کو دیکھا قبروں پر چاول ڈال رہے تھے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ قبروں پر چاول ڈالنا کیوں ڈالتے ہیں یہ تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. بہرحال اگر تو واقعی جانوروں کو کھلانا مقصد ہے اور اس لیے کوئی جو ہے وہ ڈالتا ہے اور وہاں پر پرندے جو ہے وہ آتے ہیں تو وہ ایک ثواب کا کام ہے، اور اس کا ثواب اپنے مرحوم کو ایصال کرنا مقصود ہے تو جائز ہے. لیکن شاید یہ ویسے ہی جو ہے وہ چھینٹ دیے جاتے ہیں. یہ اصل میں چونٹیوں کو یا ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ان کے لیے کیڑے مکوڑے چل رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو کچھ کھلانے کے لیے یہ ڈالتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بھی بن جاتا ہے کہ آپ اپنی قبروں پہ یا اس طرح مختلف قبروں پہ ڈال کے چلے گئے، دوسرے حاضری کے لیے آ رہے ہیں اور وہ کیڑے مکوڑے ہی وہاں پہ اتنے ہیں کہ وہ بیچارہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا. تو ڈالنا بھی ہے تو ایک طریقے سے کہیں کوئی پیالہ لینے، کوئی چیز لینے، یا سائڈ پر رکھیں، سائڈ میں جو ہے وہ ڈالیں. پھر رزق ہے تو رزق کی بے حرمتی یوں کہ سب کے پیروں کے جو ہے وہ ہاں اسی طرح وہ پھینک دی جاتے ہیں. تو وہی ہے کہ اگر کسی بھی جاندار کو نفع پہنچانا مقصد ہے یقیناً اس کے اندر ثواب ہے، لیکن اس کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس میں انسان جو سب سے بڑا جاندار ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے اور جو ہے وہ رزق کی بے حرمتی نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ان کا یہ میسج کے ذریعے موصول ہوا ہے کہ نفلی روزے میں بھی بھول کر کھانے پینے کی وہی چھوٹ ہے جو فرض والے نہ ہو. جی ہاں، نفلی روزے میں بھی اگر کسی نے بھول کر کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے. ٹھیک ہے جی. مزید کچھ کالز لیں. ہاں سر، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ابھی کمیشن، وہ ٹریکٹر کا کمیشن کو 5-7 ہزار روپیہ کر کے لینا ہو، وہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ آج ہم نے موضوع ایک چھیڑ دیا ہے، انشاءاللہ کریں گے اس کے اوپر. کیا کہیں گے جی؟ اسی سے بات کرتے ہیں. 5-6 ہزار روپے کمیشن لینا یا کچھ اس طرح. اب یہ انہوں نے خاص ڈاکٹر کا فیلڈ ہو یا کسی اور کی فیلڈ ہو، کمیشن کے اوپر کیا؟ کمیشن تو ایک طریقے سے اجرت ہے، کسی کام کے بدلے میں دی جانے والی اجرت جو ہے. اب کئی جگہوں پہ رشوت کو کمیشن کا نام دے دیا گیا ہے، وہ بہرحال نام دینے سے تبدیل نہیں ہوگا، اس کی حقیقت رشوت ہے تو وہ رشوت حرام. رشوت کو مٹھائی کا بھی نام دے دیا، مٹھائی کا بھی جو ہے وہ نام جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اچھا، یوں ہی کمیشن جائز بھی ہے اور بعض صورتوں میں ناجائز بھی ہے. کمیشن ہی ہے، یعنی کمیشن اپنی اصطلاح کے اعتبار سے بھی، فقہ کے اعتبار سے بھی کمیشن ہے. در حقیقت کمیشن کیا ہے؟ وہ چیزیں کہ جن کے اندر آپ فکس اجرت نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اس کے اگینسٹ میں کام ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن کام ہے، وہ کوئی ایک فکس کام نہیں. جیسے یہ ٹیبل اگر بنانی ہے تو ایک فکس کام ہے کہ بھئی یہ ٹیبل بنا دیں، اس کی اتنے روپے آپ کو اجرت دی جائے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ٹیبل آپ بکوا دیں تو آپ کو اس کی اتنی اجرت دی جائے گی، تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیبل جو بننے کا ٹائم ہے وہ ایک ہی ٹائم ہوگا، 19-20 ہوگا. لیکن کسی کو بکوانی ہے یہ، تو اس کے اندر جو ہے وہ 2 منٹ بھی لگ سکتے ہیں اور 200 منٹ بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر بندے کی اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ ہے. پھر یہ بکوانا اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ سامنے والے کو اس کے لیے ترغیب دلا سکتا ہے، لیکن خریدنا تو اسی کا فیصلہ ہوگا، وہی خریدے گا. تو جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں جو کام کے اعتبار سے بھی وہ جو ہے وہ سمجھے کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے، ان کو جو ہے محدود نہیں کیا جا سکتا، اور ٹائم کے اعتبار سے بھی وہ باؤنڈیڈ نہیں ہوتے، اس میں انسان کی محنت جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، تو ان کے اگینسٹ کمیشن ہوتا ہے. اب اس میں شرعی اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ کمیشن جو ہے وہ در حقیقت مارکیٹ کے عرف کے مطابق ہونا ضروری ہے، کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس سے کم تو ہو سکتا ہے. تو پرسنٹیج کے اعتبار سے کمیشن جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے، اور وہ مارکیٹ کے عرف کے مطابق. ہر مارکیٹ انڈسٹری کا الگ الگ عرف ہوتا ہے، کار انڈسٹری کا الگ ہوگا، پراپرٹی انڈسٹری کا الگ ہوگا، ہر ایک کا الگ ہوگا. تو جو جائز کمیشن ہے، جائز طریقے سے کام کر کے کوئی لے رہا ہے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ناجائز کمیشن ہے یا کمیشن کے نام پر رشوت ہے تو وہ ہرگز جائز نہیں ہے. وہ 5,000 بھی جائز نہیں ہے، 5 روپے بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے
خواتین یا بچیاں اسلامی بہنیں وہ حفظ کر رہے ہیں، تو اب ان کے خاص پیریڈ بھی ہوتے ہیں، تو اب یہ طالبات کیا کریں جو پڑھنے آتی ہیں؟ چھٹیاں کریں؟ طالبات کو جو ہے وہ پڑھنے کی تو قرآن کریم تلاوت کرنے کی تو اجازت نہیں ہے ناپاکی کے ایام میں. اب حافظہ ہے یا مدرسے میں آ رہی ہے، مدرسے میں اگر آ رہی ہیں تو مدرسوں والوں کو چاہیے کہ ان ایام میں ان بچیوں کے لیے نماز یا اس طرح کے کورسز کا اہتمام کریں تاکہ وہ ان مواقع پر ان چیزوں کو کریں. ہاں، بچی نے اگر خود جو ہے وہ پڑھنا ہے تو زبان سے کوئی بھی لفظ نکالے بغیر فقط اگر جو نظر آ رہا ہے قرآن کریم جو ہے وہ مصحف شریف کے اندر، تو اس کو اگر دیکھ کے ذہن میں دہرا لیتی ہے تو اس پہ جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا، کہ دیکھنا اس کا جائز ہے. ہاں، چھونا جائز نہیں ہے، کوئی اور ہی اس کو جو ہے وہ کھول کر جو ہے وہ دے گا، یا وہ کسی ایسے چیز کے ذریعے سے کھولے کہ جس کے ذریعے سے وہ چیز نہ اس کے تابع ہو نہ قرآن کریم کے جو ہے وہ تابع ہو. تو یعنی علیحدہ سے کوئی رومال ہو یا ایک وہ اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے وہ الگ سے موجود، وہ الگ سے جو ہے وہ موجود ہو. تو یوں کیا جائے تو یا جو اس کو قرآن کریم حفظ ہے وہی وہ زبان سے جو ہے وہ پڑھے بغیر دل ہی دل میں اگر دہراتی رہے تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. باقی ان ایام کے اندر زندگی میں بعد میں بھی اور ابھی دوران طالب علمی بھی اس کو یہی حکم ہوگا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، یہ طالبات کے لیے ہیں. جو معلمات ہیں جو سکھانے والی معلمات جو ہیں جو سکھانے والی ہیں تو وہ پڑھا سکتی ہیں، لیکن ان کو پڑھانے میں یہ ہے کہ وہ لفظ یعنی پوری آیت کے بجائے کلمہ توڑ توڑ کر جو ہے وہ پڑھائیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین پوری آیت مبارکہ ہے، اب اگر یہ کسی بچے کو پڑھا رہی ہیں تو الحمدللہ رب العالمین یوں الگ الگ پڑھائیں، اور یہاں پہ نیت ان کی یہ نہ ہو کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. یہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت کی نیت ختم کرنا ان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، بلکہ یہ کہ عربی حروف مفردات جو ہے وہ میں پڑھا رہی ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اس اعتبار سے جو ہے وہ پڑھانے کی اجازت ہوگی کہ نیت بھی تبدیل کرنی ہے اور پلس اس کو جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر بھی پڑھانا ہے. اور سامنے موجود ہے کوئی طالبہ ہیں جن کو پڑھانا ہے وہ بھی موجود ہیں، یعنی الگ سے معلمات بھی خود اپنی تلاوت نہیں کر سکتے، پڑھانے کے لیے جہاں حاجت ہے وہاں فقط اجازت. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا اور بہت مختصر سا ہمارا یہ وقت ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے اس میں کافی آپ کے مسائل ڈسکس کریں. یہ ایک علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے. قبلہ شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کے مدنی مذاکرے، ان کے اوپر بھی اگر ہم سیکھنے میں سننے میں اگر آپ پابندی کریں اور یا کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ کی وہ نشست سے لے لیں جب سوالات شروع ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ کئی معلومات اس سے حاصل ہوتی، تربیت بھی ہوتی، اصلاح بھی ہوتی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو خود اپنے بچوں کو تو نہ سمجھا سکے، اپنی فیملی کے ممبرز کو وہ چیزیں نہ سمجھا سکے، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعلیم تربیت آپ کے مدنی مذاکروں سے، آپ کے بیانات سے کئیوں کی زندگیوں میں انقلاب وہ پیدا ہوا ہے. کوشش ضرور کیجئے، علم دین سیکھتے رہیں اور جو علم سیکھے اس پر عمل بھی کریں. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے اور یہ علم ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہم خود بھی اس پر عمل ہوں، پیرا ہوں اور اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو بھی وہ علم سکھا جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.